الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سفر معراج کے تذکرے کو سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اتفاق سے سنی دعوت اسلامی کا آج ہفتہ واری اجتماع بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، اور الحمدللہ غلامان رسول کا جمع غفیر بھی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب کو آج کی رات کی خیرات عطا فرمائے اور آج کی رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ بات تو اچھی طریقے سے آپ کے دل و دماغ میں نقش ہو چکی ہوگی کہ ہر دن بھی یکساں نہیں اور ہر رات بھی یکساں نہیں۔ دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور سال میں نہ جانے کتنے دن اور کتنی راتیں ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انتظار رہتا ہے، اور جب وہ مقدس راتیں اور دن آ جاتے ہیں تو ہم اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو ان راتوں میں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی راتوں میں سے آج کی ایک رات ہے جسے شب معراج کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم یوں تو کئی معجزات آپ کی ذات سے ظہور پذیر ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے وجد میں جبل احد کو اپنے پیر کی ٹھوکروں سے خاموش کیا، سکون عطا فرمایا۔ غرض کے ایک معجزہ نہیں بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن ہر معجزے کی یاد اس شان سے نہیں منائی جاتی جس معجزے کی یاد آج کی رات منائی جاتی ہے۔ اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینا یہ معجزہ معمولی نہیں ہے، لیکن اگر امت مسلمہ سے پوچھا جائے کہ کس تاریخ کو یہ معجزہ وجود میں آیا، اس معجزے کا ظہور ہوا، تو قوم نہیں بتا سکے گی۔ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا یہ کم طاقت یا معجزہ نہیں تھا، لیکن تاریخ اس کی بھی لوگوں کو یاد نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ معجزے کے اظہار میں گزری، لیکن دو معجزے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم ہیں کہ ان معجزے کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک معجزہ ہے شب معراج اور دوسرا معجزہ ہے قرآن مقدس۔ میں نے کل ہی گھاٹ کوپر کے اجتماع کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ دنیا میں انسان سفر کرتا ہے اور سفر کرنے والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں، ان کی اپنی ڈائری ہوتی ہے، اتنے کا ٹکٹ خریدے، اسٹیشن سے پلیٹ فارم کا فاصلہ اتنا ہے، یہ بوگی میں بیٹھے، یا فلائٹ کا سفر ہے تو ٹرمینل اور بورڈنگ گیٹ تک پہنچنے کے اندر اتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آدمی سفر نامے کے اندر قلم بند کرتا ہے، پھر جس شہر میں جاتا ہے اس شہر کے حوالے سے لکھتا ہے، کون لینے آیا تھا وہ لکھتا ہے، کون سی گاڑی میں بیٹھا وہ لکھتا ہے، کس مقام پر قیام کیا وہ لکھتا ہے، کس کے گھر قیام کیا وہ لکھتا ہے، کس ہوٹل میں قیام کیا وہ لکھتا ہے۔ سفر نامے آج بھی اگر آپ لائبریری کے اندر چلے جائیں تو پرانے زمانے کے بہت سارے سفر نامے آپ کو لکھے ہوئے وہاں پر ملیں گے۔ خود ہمارے علماء اور مشائخ نے اپنے سفر نامے لکھے حرمین کے سفر کے حوالے سے، کہ وہ جب مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، کہاں انہوں نے قیام کیا، راستوں کی سچویشن، مکانات کی سچویشن، گلیوں کی سچویشن، گلیوں کے ناموں کی پوزیشن، یہ ساری چیزیں ان کے سفر نامے کے اندر موجود ہوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر 70 سال پہلے کسی نے سفر نامے حجاز لکھا ہے تو آج کا بندہ اس سفر نامے کو پڑھنے کے بعد جب حرمین طیبین کے سفر کے لیے نکلے گا تو اب مدینے کی گلیوں کی پوزیشن جدا ہو چکی ہے، پہلے کی عمارتیں اور آج کی عمارتوں کے اندر کافی فرق ہو چکا ہے، بہت ساری گلیوں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، اور بہت سارے مکانات جو پرانے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو وہ پرانا سفر نامہ آج سفر کرنے والے کے لیے رہنمائی کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ پھر وہ سفر نامہ پڑھتا کون ہے؟ ایک بہت اہم نکتہ، پڑھتا کون ہے؟
جسے حجاز جانا ہے وہ سفر نامے کو پڑھے گا، ہر آدمی نہیں پڑھتا۔ میں اگر برطانیہ کے سفر پر نکلا اور برطانیہ کا سفر نامہ میں نے لکھا تو اب اگر کسی کو برطانیہ جانا ہے تو وہ میرا سفر نامہ پڑھے گا کہ ذرا دیکھوں کہ برطانیہ میں کیا کیا ہے، کیسے جانا چاہیے، سفر نامے سے رہنمائی ملے گی۔ اللہ اکبر، کوئی سفر نامہ لائبریری میں پڑھتا ہے، کوئی اپنے گھر کے ہال کے اندر بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور جسے جانا ہوتا ہے وہی سفر نامہ پڑھتا ہے، ہر ایک نہیں پڑھتا۔ لکھنے والا سفر نامہ کبھی خود انسان ہوتا ہے، کبھی سفر نامہ اس کے مرید لکھتے ہیں، کبھی سفر نامہ اس کے شاگرد لکھتے ہیں، کبھی سفر نامہ اس کے معتقد لکھتے ہیں۔ لیکن میں اللہ کے رسول کی عظمتوں پر قربان جاؤں کہ میرے مصطفیٰ نے سفر معراج کیا، سفر نامہ کسی انسان نے نہیں، خدا نے بیان فرمایا، اور اس سفر نامے کو اپنی کتاب کی زینت بنا دی۔ اب یہ سفر نامہ ہر مسلمان پڑھے گا، مسجد کا امام محراب میں سبحان الذی اسری بعبدہ پڑھے گا، اور مدرسے میں حافظ قرآن بننے والا، قرآن پڑھنے والا بھی اس سفر نامے کو پڑھے گا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس سفر ہی کو محفوظ نہیں کیا، سفر نامے کو محفوظ کر دیا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر پری پلاننگ نہیں تھا۔ دنیا میں انسان کو سفر کرنا ہوتا ہے تو پلان بناتا ہے، ٹکٹ بک کراتا ہے، ویزا لیتا ہے، سامان پیک کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی سفر کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہاں سفر کی بات بڑی نرالی ہے۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ کب ام ہانی کے گھر پہنچے؟ کون ہے ام ہانی؟ یہ مولا علی کی بہن ہے ام ہانی۔ ام ہانی مولا علی کی بہن ہے۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آج اپنے گھر پر آرام فرمانے کی بجائے جب مکے کی گلیوں میں انسانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، رب کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، رسالت کی دعوت دے رہے تھے، حقانیت کی دعوت دے رہے تھے، بھلائی کی دعوت دے رہے تھے، کامیابی کی دعوت دے رہے تھے، تو جواب کے اندر رسول اعظم پر پتھر برسائے جا رہے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر فقرے کسے جا رہے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کے اندر کانٹے بچھائے جا رہے تھے، دعوت ٹھکرائی جا رہی تھی، دعوت کو ریجیکٹ کیا جا رہا تھا، دعوت کے جواب میں پتھر سے حملے کیے جا رہے تھے، دعوت کے جواب کے اندر راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، پشت انور پر اوجڑی رکھی جا رہی تھی، لیکن جبل استقامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کے زخم کو سہتے ہیں، گالیوں کی بوچھار کو برداشت کرتے ہیں، راہوں کے کانٹوں کو برداشت کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ کہتے ہیں تم تمہارا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں خدا سے قریب کر دوں، تمہاری بھلائی کا پیغمبر بن کر کے آیا ہوں، بھلائی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت توحید پیش کرتے ہیں اور لوگ جب ریجیکٹ کرتے ہیں، دعوت کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے میں بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، یہ اپنی بھلائی کو سمجھ نہیں رہے، میں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، یہ اپنی کامیابی کو سمجھ نہیں رہے۔ سرکار کا دل دکھتا تھا، اس بات پر دکھتا تھا کہ ساری مخلوق جو ہے اللہ نے زمین انسان کے لیے پیدا فرمائی، آسمان بھی انسان کے لیے پیدا فرمایا، شجر و حجر بھی انسان کے لیے پیدا فرمایا، پانی بھی انسان کے لیے پیدا فرمایا، ہوا بھی انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ زمین کے اندر ہیں یا آسمان کے اندر، سب کچھ
اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی، اللہ اکبر، لیکن انسان ہے کہ کبھی زمین کو خدا سمجھ رہا ہے، انسان ہے کبھی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے، انسان ہے کبھی درختوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشانی کو رسوا ہوتے دیکھ کر اندر سے پڑ رہے تھے، پریشان تھے کہ میری دعوت کو یہ قبول نہیں کر رہے۔ سرکار اسٹریس میں ہیں، سرکار ٹینشن کے اندر ہیں، سرکار فکر کے اندر ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت زیادہ اسٹریس میں تھے، لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی تھی، ایک بندہ بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سرکار اپنے دولت قدے پر جانے کی بجائے سیدھا ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت ام ہانی سے کہتے ہیں بہت تھکا ہوا ہوں، اگر تم اجازت دو تو آج میں یہیں آرام کروں۔ اللہ اکبر! ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اعظم کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے اندر آرام کا معقول اہتمام کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، نظام قدرت تو دیکھو، قانون کا دیکھو معاملہ کتنا عظیم ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونا ہو تو بغیر اجازت کے اور بغیر مصطفیٰ جان رحمت کی پرمیشن کے اور مصطفیٰ جان رحمت کے حجرے کے باہر سے آواز لگانے کے حوالے سے بھی قرآن نے منع فرمایا۔ پرمیشن لو، آواز دینے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ کھڑے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں بلائیں گے تب تم ان کے حجرے میں داخل ہونا۔ لیکن آج مصطفیٰ جان رحمت اپنے گھر میں آرام نہیں کر رہے، اللہ کے رسول ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ چھت پھٹتی ہے گھر کی اور حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا۔ آقا محو خواب ہیں، محو استراحت ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند لگ چکی ہے۔ اللہ اکبر! کائنات کا مالک و مختار رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھو اور ذرا غور کرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ عز و جل نے حرم محترم کے حوالے سے، مکہ خانہ کعبہ کے حوالے سے، مسجد حرام کے حوالے سے، مسجد اقصی کے حوالے سے، مسجد نبوی شریف کے حوالے سے اللہ عز و جل نے ادب نہیں سکھایا کہ حرام مسجد حرام میں جاؤ تو اس طرح سے جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ اس طریقے سے جاؤ، مسجد اقصی میں جاؤ اس طریقے سے جاؤ۔ ادب اللہ نے نہیں سکھایا، لیکن جب بات مصطفیٰ پیارے کی آتی ہے تو قرآن ادب سکھاتا ہے۔ رسول کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے جاؤ، سلام کرو تو کیسے کرو، گفتگو کرو تو کیسے کرو۔ اللہ اکبر! سرکار کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ کہ ان کی بارگاہ کا ادب خود خالق کائنات بتائے۔ اللہ اکبر! جبریل امین جانتے تھے یہ معمولی بارگاہ نہیں ہے، جبریل امین جانتے تھے یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ بہت عظیم معاملہ ہے، بہت عظیم بارگاہ ہے۔ معمولی سی بے ادبی بھی اگر ہوئی تو پروردگار جل جلالہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہوگا۔ اللہ اکبر! جبریل امین نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، محو خواب ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ سوچتے ہیں رب کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، جگاؤں تو کیسے جگاؤں، آواز دوں تو بے ادبی ہے، جھنجھوڑوں تو بے ادبی ہے، جگانا ضروری ہے، پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر! جبریل امین شش و پنج کے اندر ہیں کہ میں کس طریقے سے جگاؤں۔ آداب بارگاہ رسالت کے حوالے سے بے چین جبریل جب ہو جاتے ہیں تو میرا مولا فرماتا ہے اے جبریل غم نہ کرو، یا جبریل قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو۔ قدم ناز مصطفیٰ کو چومنے کا حکم، ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی قدم تو نہ ہوں گے، جسے چومنے کا حکم عام انسان کو نہیں سید الملائکہ کو دیا جا رہا، جبریل امین کو دیا جا رہا۔ جس جبریل کو حضور کے قدموں کو چومنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس مصطفیٰ کے قدم کی عظمت کتنی عظیم ہوگی۔ یہ قدم معمولی قدم نہیں، یہ پیر معمولی پیر نہیں۔ جانتے ہیں آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की अहमियत को समझना है तो कुरान से समझो। काबा मक्के में मौजूद, हजरे अस्वद मक्के में मौजूद, चाहे जमजम मक्के में मौजूद, सफा मरवा मक्के में मौजूद, खाने काबा मक्के में मौजूद। लेकिन जब मेरा मौला कसम याद करता है तो काबे की याद नहीं करता, कसम याद करता है तो सफा मरवा की याद नहीं करता, कसम याद करता है तो हजरे अस्वद की याद नहीं करता, कसम याद करता है तो चाहे जमजम की याद नहीं करता, बल्कि कसम याद करता है तो कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं इस शहर की कसम नहीं याद करता, इसलिए याद करता हूं कि मेरे महबूब तेरे कदम इसमें लग गए हैं। आज मक्के की कसम भी मेरा मौला इसलिए याद कर रहा है कि महबूब के कदम की वजह से। महबूब के कदम कितने अरफ व आला हैं, ये मामूली कदम नहीं। एक कदम कभी फर्श पर होता है तो दूसरा कदम अर्श पर होता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत, इसीलिए इसी कदम के हवाले से जब कहते हैं तो यूं कहते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कैसे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये कदम मामूली नहीं, जिस सीने पर पड़ जाए बेकरार दिल को सुकून मिल जाया करता है। ये मामूली कदम नहीं, इस कदम को समझना है तो यूं समझो मस्जिद नबवी शरीफ है। पूरी मस्जिद नबवी शरीफ खुदा का घर है, लेकिन मैं हैरान हूं, उसी मस्जिद नबवी शरीफ में एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे रियाजुल जन्नह कहा जाता है, जन्नत का टुकड़ा। आखिर ये जन्नत का टुकड़ा क्यों? सरकार फरमाते हैं मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो रियाजुल जन्नह है। क्यों? सूफिया ने इस पर नुक्ता बयान फरमाया, वजह बयान फरमाई। पूरी मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन इतना टुकड़ा जिसे सरकार ने रियाजुल जन्नह फरमाया। वजह यह है कि इतने टुकड़े पर हुजूर के सबसे ज्यादा कदम लगे थे। तो जिस जमीन पर मुस्तफा के सबसे ज्यादा कदम लग जाएं, वो जगह रियाजुल जन्नह बन जाती है। ये मुस्तफा के कदमों की अजमत का आलम है। आप जरा सोचो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इलाके में तशरीफ ले जाते हैं, मदीने मुनव्वरा की। बीमारी आम होती है, लोग परेशान होते हैं। सरकार ने अपने कदम को उस बस्ती में रखा, कुर्बान जाइए, अल्लाह अल्लाह, कदम रखा और फरमाया यहां की मिट्टी लोगों के लिए शिफा है। आज कयामत तक के इंसान मदीने में जाकर के खाक के शिफा तलाश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये खाक के शिफा, ये खाक शिफा वाली बनी कैसी? मेरे मुस्तफा के कदम के एवज के अंदर वो खाक के शिफा बनी, ये खाक के शिफा बनी। वो लोग जो अपने पैर की तरह मुस्तफा के पैर को समझते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, तुम्हारा पैर तो कहीं पड़ जाए तो बीमारी शायद फैल जाए, लेकिन मुस्तफा के कदमों का आलम यह है कि जहां पड़ जाए बीमारों को शिफा नसीब हो जाए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबिया के कदमों को अल्लाह ने अजमत दी है, ये बात याद रखना। अंबिया के कदमों को अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया है। मैं कुरान की रोशनी में दो नबियों के कदमों का तज़किरा कर दूं और हदीस की रोशनी के अंदर एक नबी के कदम का तज़किरा करूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक पत्थर है जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के पैर के निशान। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा होता है कि काश इस मकाम इब्राहिम को अल्लाह नमाज की जगह बना दे।
آیت نازل ہو جاتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ مقام کھڑے رہنے کی جگہ، اور کھڑا آدمی اپنے پنجوں کے بل پر ہوتا ہے. پتا چلا جہاں نبی کا قدم لگتا ہے وہ مصلی بن جایا کرتا ہے. معمولی قدم نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، مرض کے اندر گرفتار ہیں، دامن صبر کو تھامے ہوئے ہیں، شکایت بارگاہ سمدیت میں نہیں کرتے. 7 بیٹے تھے، انتقال کر گئے، عمارت گر گئی، جانور سب ہلاک ہو گئے، آپ مرض کے اندر گرفتار ہو گئے. بیوی نے اصرار کیا، آپ نبی ہو، دعا کرو اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا. کہتے ہیں کہ مجھے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی بیماری کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن تم بہت اصرار کرتی ہو تو میں کہہ دیتا ہوں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میرے مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحمان الرحیم ہے. بس اتنا انہوں نے کہا. رب کو حضرت ایوب علیہ السلام کا ادب پسند آ گیا. بیمار ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی طبیب نہیں. مولا نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد بشراب. ایوب تم جہاں پر ہو وہیں سے زمین پر ٹھوکر مارو، زمین سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اسے پیو اور اس سے غسل کر لو، تمہیں شفا نصیب ہو جائے گا. نبی کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے اور شفا مل جاتی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کسی کی مدد نہیں کرتے، ارے نادانوں تمہاری عقل پر پردے پڑ چکے ہیں. نبی تو بہت دور کی بات ہے. نبی سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ چیز بھی شفا یاب ہو جایا کرتی ہے، شفا دینے والی ہو جایا کرتی ہے. ارے جب تم آب زمزم کو کھڑے ہو کر کے پیتے ہو تو یہ آب زمزم کو آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو تم بیٹھ کر کے پیتے ہو. آب زمزم کیوں کھڑے ہو کر اور دعائیں کر کر کے کیوں پیتے ہو؟ تو جواب ملے گا اس لیے پیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نیت سے پانی پیو گے، آب زمزم کو پیو گے، اللہ اس نیت کو قبول فرمائے گا. اس پانی کو یہ تاثیر ملی کہاں سے؟ تو جواب ملے گا یہ نبیوں کی ٹھوکر سے جاری ہوا ہے، یہ نبی کی ٹھوکر سے جاری ہوا ہے. تو نبی کی ٹھوکر سے چشمہ نکل جائے تو اس چشمے کے اندر اللہ شفا رکھ دیتا ہے. اور سننا ہے حضرت یعقوب نبی ہیں، بیٹے کی جدائی کے اندر آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روتے روتے. فراق کے اندر یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی. یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی بینائی کے جانے کی جب اطلاع ملی، ان کے بھائیوں نے دی کہ والد تمہاری جدائی میں روتے روتے نابینا ہو چکے ہیں. یوسف علیہ السلام دعا کر دیتے، دعا کر دیتے، نبی ہیں. لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو درس دے رہے ہیں. اپنا قمیض دیا، اپنا قمیض جبہ اپنے بھائیوں کو دیا. لو، والد صاحب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے نا. قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی. یہ میرا قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں سے لگا دینا. نبی اپنا قمیض اپنے باپ کی بینائی کے جانے کے عوض کے اندر بینائی کی واپسی کے لیے اپنے بھائیوں کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں سے لگا دینا. یاتی بصیرہ، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگایا گیا. آنکھوں سے قمیض کا لگنا تھا کہ روشنی آ گئی.
ارے جب نبی کا قمیص نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو نبی کی ہر چیز امتی کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے. قدم بہت عرف والا ہے. قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا کہنا ان قدموں کا. اللہ اکبر. دنیا کی باقی قوتیں اور خاص طور پر موجودہ دور کی سعودی حکومت یہ غلامان رسول کو حضور کے قدموں سے دور ہی رکھنا چاہتی ہے. میں دلیل پیش کروں گا، بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا. آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر محراب ہے، محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا؟ دیکھا کہ لوگ جہاں حضور کا وجود لگتا سرکار سجدے میں جاتے ہیں، ادھر سے لوگوں کے پیر جاتے ہیں، لوگ ادھر سے گزر جاتے ہیں. پورے ایریے کو جہاں سرکار کا گٹھن مبارک سر مبارک سجدے میں جاتے ہوئے لگتا تھا اس پورے ایریے کو انہوں نے کور کر دیا، اور جہاں حضور کے قدم رہتے تھے اس قدم کی جگہ کو باقی رکھا گیا. بس اتنے سے حصے، تاکہ اب اس کے بعد کوئی وہاں نماز پڑھے تو جب سجدہ کرے تو حضور کے قدموں پر، اس قدموں کے نشان پر اس کا سر پڑ جائے. آج چلے جائیے آج چلے جائیے مسجد نبوی شریف کے اندر، وہاں پر ایک متور ریال رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل بیٹھ جاتا ہے. یہاں نماز سجدہ کرنے ہی نہیں دیتے، نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے، بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر. نادانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ پوری دنیا کو تم سرکار کے قدموں سے دور کر دو گے؟ نہیں. تم سمجھتے ہو کہ تباہی سے اور بربادی سے اس وجہ سے تم بچ جاؤ گے کہ تم حضور کے قدموں سے قوم کو دور کر دو گے تو بچ جاؤ گے. نہیں، تباہی کی وجہ یہی ہے کہ جب امت حضور کے قدموں سے دور ہوگی یہ قوم تباہ ہو جائے گی، اور جتنا حضور کے قدموں سے قریب ہوگی اللہ اس قوم کو ترقی اور عروج عطا فرمائے گا. یہ مکمل طور پر حضور کے قدموں سے دور کرنے والی قوم ہے یہ سعودی. تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم معمولی قدم نہیں، اتنی عظمت والے قدم ہیں کہ جبریل سے میرے مولا نے فرمایا، یا جبریل قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو. سید الملائکہ قدموں کو چومتے ہیں، ادھر قدموں کو چومے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی. جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سلام پیش کرتے ہیں اور رب کا پیغام پہنچاتے ہیں. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. سرکار نے نہیں کہا رب ارینی، میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن شان مصطفیٰ دیکھیے کہ مولا اپنے محبوب پر کتنا کرم فرماتا ہے. محبوب صبح سے نکلے ہو نا، 12 سال تک تم نے تبلیغ کی ہے، 12 سال تک تم نے مکے کے اندر لوگوں کی گالیاں برداشت کی، 12 سال تک تم نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، 12 سال تک تم نے لوگوں کی خیر خواہی کی، 12 سال تک نہ تم نے صبح دیکھی نہ شام دیکھی. جس دن سے تم کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا تب سے لے کر آج تک تم لوگوں کو جہنم سے بچانے میں لگے ہو. تھک گئے ہوگے میرے محبوب،
تمہیں فکر ہے نا یہ زمین والے تمہاری دعوت نہیں مانتے، تم میرے محبوب ہو لیکن تمہیں دنیا تسلیم کرنے کو تیار نہیں، غم نہ کرو، اب تمہیں ریلیکس کی ضرورت ہے۔ دنیا دبانا چاہتی ہے نا، دنیا تمہاری آواز کو بند کر دینا چاہتی ہے۔ یہود و نصارہ، مشرکین، یہ سب اس زمانے میں چاہتے تھے کہ حضور کی آواز دب جائے، سختیاں کرتے تھے، طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوئے تھے، آقا کریم کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے تاکہ حضور کی آواز دب جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو چھوڑ دے۔ لیکن قربان جائیے، میرے مولا نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی۔ محبوب وہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ دبانا چاہتے ہیں، ہم اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ تمہاری آواز دبائیں گے، ہم تمہاری آواز بلند کریں گے۔ وہ تمہیں زمین پر چلنے نہیں دیں گے، ہم عرش کے اوپر تمہارے چلنے کا اہتمام کریں گے۔ محبوب فرش تمہارے لیے تنگ کر رہے ہیں، ہم عرش کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ محبوب تم ہماری طرف بلاتے ہو، تمہارا مشن کبھی ادھورا نہیں رہے گا۔ یہ دبانے والے دب کر مر جائیں گے، ہم تمہیں اتنی بلندی عطا کریں گے کہ کائنات میں قیامت تک اس بلندی تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ اٹھایا میرے مولا نے، ذہن دیا حق کی دعوت عام کرنے والوں کو کہ جب تم حق کے مشن کو لے کر کے بڑھو گے اور دنیا کی ساری قوت مل کر تمہاری بات کو دبانا بھی چاہے گی، تم اگر قدم ناز مصطفیٰ سے لپٹے رہے تو ان کے صدقے میں تمہاری آواز دبے گی نہیں، آواز بلند ہوتی چلی جائے گی، کام بڑھتا چلا جائے گا۔ کوشش کی گئی دبانے کی، دائرہ تنگ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، کتنی تکلیفیں، لیکن اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کے لائق ہے، پلان بھی نہیں تھا، منصوبہ بندی بھی نہیں تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کر رہے تھے، مولا نے اچانک بلایا، اچانک۔ اور پھر دیکھیے نا، ایسا نہیں کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو، نہیں، میکائیل علیہ السلام اور فرشتے سواری کے ساتھ آ چکے ہیں، براق لے کر۔ یہ براق کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کا ایک قدم جب پڑتا ہے نا تو جہاں اپنی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا دوسرا قدم پڑتا ہے، بہت تیز رفتار سواری کا نام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیت و تسلیم، جن کو مولا نے اپنے دیدار کے لیے اپنی بارگاہ میں بلانے کا اہتمام فرمایا، اور خاص طور پر جبریل امین علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا تو ساتھ میں سواری بھی بھیجی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور سواری حاضر ہے۔ تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری کو دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی سرعت کو سمجھتے ہیں، اس کی طاقت کو جانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سفر لمبا تھا اور حضور یہ جانتے تھے کہ یہ پلک کے جھپکتے پورا سفر طے ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حاضر ہے براق، سوار نہیں ہو رہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، حضور رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ آقا فرماتے ہیں جانتا ہوں، سرکار براق پر سوار ہو جائیں۔
اتنا کہنا تھا آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. سرکار نے رونا شروع کیا, گریہ زاری فرما رہے ہیں. جبریل پریشان ہوتے ہیں, بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب رو رہا ہے, آج آنسو بہا رہے ہیں تیرے محبوب. رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو آج ملاقات کا وقت ہے, ملاقات کی رات ہے, آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا جبریل اس وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے, میں تو پلک کے جھپکتے لاکھوں میل کا سفر طے کر لوں گا, لیکن کل بروز قیامت میری گنہگار امت پل صراط کا 50,000 سال کا راستہ کیسے طے کرے گی؟ مجھے میری امت یاد آ رہی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ سمدیت کے اندر یہ معروضہ پیش کیا تو رب نے ارشاد فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ جس طرح پلک کے جھپکتے لاکھوں میل کا سفر انہیں میں طے کروا رہا ہوں, ایسے ہی ان کے فرما بردار امتی کو بھی پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا دوں گا. جو ان کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارے گا پلک کے جھپکتے وہ بھی پل صراط کا سفر طے کر لے گا. اب سرکار براق پر سوار ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو براق شوخی کرنے لگتا ہے, جھولنے لگتا ہے, مستی میں آ جاتا ہے, مستی میں آ جاتا ہے. جیسے کوئی سواری کی پوزیشن ہوتی ہے نا, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سواری موجود ہوتی ہے, آدمی بیٹھنا چاہے تو سواری بیٹھنے نہیں دیتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, براق شوخی کر رہا ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹھنے نہیں دیتا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم براق سے کہتے ہیں براق تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟ کہا جانتا ہوں. کہا پھر سوار ہونے کیوں نہیں دیتا؟ توجہ چاہو, سوار ہونے کیوں نہیں دیتا؟ براق جبریل امین سے کہتا ہے جبریل آج کی رات ہی تو مانگنے کی رات ہے نا, مانگنے کی رات ہے, میری بھی ایک طلب ہے, میری بھی ایک خواہش ہے, میرا بھی ایک سوال ہے, میری بھی ایک آرزو ہے. جبریل نے براق سے پوچھا کیا آرزو ہے؟ براق نے کہا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت جنت کے اندر جب بہت سارے وہاں پر جنتی جانور موجود ہوں گے, پتہ نہیں سرکار کسے اپنے لیے پسند فرمائے. میں چاہتا ہوں جس طریقے سے معراج کے سفر کے لیے میرا سلیکشن ہوا ہے, سرکار آج جنت کے لیے بھی میرا سلیکشن فرما لیں, میری یہ مراد پوری فرما لیں. پتہ چلا جانور بھی جانتا ہے کہ حضور سے جو مانگو حضور دیتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صرف انسانوں کو خیرات نہیں ملتی, فرشتے ہو یا انبیاء ہو, چرند ہو یا پرند ہو, شجر ہو یا حجر ہو, ہر ایک کو خیرات میرے مصطفیٰ کے در سے ملا کرتی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. باہر بہت ہجوم ہے, میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ کچھ حضرات کو جگہ مل جائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, آگے آ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں آپ لوگ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کے لیے پروردگار جل جلالہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ سمدیت میں حاضر ہونے کے لیے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضور نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ یہ سیر ایسی نہیں تھی، سیر کروائی جا رہی تھی، خود سے حضور نہیں جا رہے تھے۔ اور جب سیر کروائی جاتی ہے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، بلکہ معمولی معمولی چیز بھی دکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ میں عرض کروں، صرف زمین کے اوپر کی چیز مولا نہیں دکھانا چاہتا تھا، بلکہ زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر جو کچھ بھی ہے آج محبوب کو دکھا دینا ہے۔ چھپانا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ مصطفیٰ کو دکھا دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر میں حیران ہوں کہ سفر کے اندر حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے قیام کی حالت میں حضور نے دیکھا۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام۔ آپ ذرا سوچو، اور یہی موسیٰ علیہ السلام سرکار مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں سارے انبیاء کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود، ابھی قبر میں دیکھ کر آئے تھے، ابھی مسجد اقصی میں۔ پھر وہاں سے حضور آسمانوں کی سیر کے لیے نکلے تو چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک موسیٰ اتنی جگہ پر، قبر میں بھی نظر آئے، بیت المقدس میں بھی نظر آئے، چھٹے آسمان پر بھی نظر آئے۔ اب یہاں کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کا جواب بس اتنا ہے کہ نبی کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ نبی کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پلک کے جھپکتے جہاں چاہے وہاں چلے جائیں، اس لیے کہ جب ان کے خادم، ان کے غلام جبریل و اسرائیل کی یہ طاقت ہے کہ وہ کہیں پہنچ سکتے ہیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی، اللہ قادر مطلق ہے، اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرما دیا کرتا۔ اچھا اب دیکھیں، سفر کا سلسلہ مسجد حرام سے شروع کیا گیا، مسجد حرام سے، اور یہ مسجد اقصی تک، اور اس کو کہتے ہیں اسراء، اور اسی کے لیے قرآن میں آیا اسراء، اللہ نے سیر کرائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام ہی سے ڈائریکٹ آسمانی دنیا کا سفر کیوں نہیں طے کروایا گیا؟ یہاں سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر مسجد اقصی سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، ایسا کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالم ارواح میں
پروردگار جل جلالہ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا تھا کہ سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کرو، غیر نبی نہیں، سلیکٹڈ، سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کرو، غیر نبی کوئی نہیں۔ دعوت دینے والے جبریل تھے، روحوں کو بلانے والے جبریل تھے، اور ان روحوں سے خطاب کرنے والا مولا تھا۔ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، تخلیق آدم کا مرحلہ بھی نہیں ہوا، عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو جمع کیا گیا، اور اللہ عز و جل نے سارے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب نبیوں سے اللہ نے پکا عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ جب تمہیں کتاب و حکمت دی جائے، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، پھر تمہارے پاس رسول آئے جو ان کتاب کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ توجہ چاہوں گا، نبیوں کی روحوں سے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت عہد لے رہا ہے کہ جب تم کو کتاب و حکمت دی جائے اور تمہارے پاس رسول آئے، وہ رسول جو عظمت والا اور تصدیق کرنے والا، تو کیا تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ پھر اللہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، یہ قرآن کا کیا تم نے اقرار کیا؟ اللہ اکبر۔ تو سارے نبیوں کی روحوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو رب نے فرمایا قال فاشہدوا، گواہی دو، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر وٹنس بن جاؤ کہ تم نے یہ گواہی دی ہے کہ جب عظمت والا رسول آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب کے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ یہ فرسٹ کانفرنس ہوئی تھی عالم ارواح میں، خطاب کرنے والا رب، سننے والے نبیوں کی روحیں، اور پیغام ان تک پہنچانے والے، ان کو محفل بلانے والے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، سرکار فرماتے ہیں نبوت کی پہلی اینٹ آدم اور آخری اینٹ میں ہوں۔ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب حضرت آدم کی روح نے بھی اقرار کیا تھا کہ جب تیری عظمت والے رسول تشریف لائیں گے تو میں ان پر ایمان بھی لاؤں گا اور مدد بھی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پورا پیریڈ گزر گیا، ان کے زمانے میں تو حضور تشریف نہیں لائے، تو اب جو پرومس کی تھی انہوں نے، جو وعدہ کیا تھا، اس پر عمل کیسے ہو؟ جب حضور آئے ہی نہیں ان کے پیریڈ کے اندر تو عمل کیسے؟ اور پھر حضرت آدم ہی نے اقرار نہیں کیا تھا، حضرت نوح نے بھی اقرار کیا تھا، ان کا پیریڈ بھی گزر گیا، ان کے زمانے میں بھی حضور نہیں آئے، تو اس پرومس پر عمل کیسے ہو؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا، ان کا پیریڈ بھی گزر گیا، حضور نہیں آئے۔ یہ سب پیغام دیتے رہے، ایک آنے والا آئے گا، سب کو پہلے سے معلوم تھا وہ آئے گا، سب کو پہلے سے معلوم تھا وہ عظمت والا ہے،
سب کو پہلے سے معلوم تھا ان کے مقام و مرتبے تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، سب جانتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کمپلیٹ ہوئی تو دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، ادھر بھی دعا ہو رہی، اسی رسول کا انتظار، اسی رسول کا ویٹ، اسی رسول کے انتظار کے اندر سب ہیں کہ جلدی سے آ جائیں، ہم وعدہ پورا کر لیں، ہم ایمان بھی لے آئیں اور جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مدد بھی کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ کا زمانہ بھی ختم، حضرت یعقوب کا زمانہ بھی، حضرت عیسیٰ کا زمانہ بھی، حضرت عیسیٰ بھی تشریف لے گئے، سرکار نہیں آئے، پھر حضور تشریف لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور کی امت جو حضور پر ایمان لائی، توجہ چاہوں گا، حضور کی امت وہ امت جس نے دیکھا اور دعوت قبول کی جیسے صحابہ، اور وہ امت جیسے ہم ہیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، ایمان تو لائے، ایمان تو لائے۔ آج یہاں پر ہم جو بیٹھے ہیں یہ حضور کے دین کے لیے ہی تو بیٹھے ہیں، تو اب یہ امت انبیاء سے کہتی ہے، یہ امت انبیاء سے کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آخری نبی بن کر تو ان کی امت میں ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہوا، آپ کے زمانے میں تو حضور آئے ہی نہیں، تو مولا نے انبیاء کے لیے موقع دیا، میرے نبیوں تمہارے اقرار کی لاج رکھی جائے گی، تمہارا مرتبہ بہت عرف و اعلیٰ ہے، تم نے وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا، آؤ آج ہم تمہیں تمہاری معراج کرا دیتے ہیں۔ یہاں سن لو، ایک صوفیانہ نکتہ عرض کرتا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ حضور کی معراج نہیں تھی، یہ انبیاء کی معراج تھی، اس لیے کہ یہاں انبیاء کو حضور کا دیدار نصیب ہو، انبیاء سارے انبیاء نے اقرار کیا تھا، تو ایک نبی کو بھی، یہاں تک جو بات عرض کر رہا ہوں سنو، یہاں تک کہ جن نبیوں کا نام قرآن میں ہے وہ نبی بھی بیت المقدس میں تھے، اور جن کا نام قرآن میں نہیں ہے وہ بھی وہاں پر نبی موجود تھے، اس لیے کہ انبیاء تو کم و بیش 1,24,000 تھے، سب وہاں جمع کر، اس لیے کہ سب نے وعدہ کیا تھا۔ اب آج ایگزام ہو رہا ہے بیت المقدس، آج ایگزام ہو رہا ہے، یہ رسول آ گیا، اور حیرت کی بات آپ جانتے ہیں کہ ایگزامینر کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آتا ہے اور اسٹوڈنٹس اور ایگزام دینے والے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء پہلے سے موجود ہیں، سارے انبیاء پہلے سے موجود ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچتے ہیں، سب ویٹ کر رہے تھے، وہ آئے اور سرکار تشریف لائے، اذان کا وقت ہوا، اور پھر دیکھیے سارے نبی موجود، لیکن جبریل نے اذان کہی تو کون سی کہی؟ اس نے کس کی رسالت کے بارے میں کہا اور کس کی رسالت کی گواہی دی؟ انبیاء تو سب ہیں، لیکن کہا اشہد ان محمدن عبدہ، سرکار کی رسالت کی، اور سب نے رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ نماز کا وقت ہوا، آدم علیہ السلام موجود، ابراہیم علیہ السلام جن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میں دعائے خلیل بن کر کے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام موجود جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نوید مسیحا بن کر کے آیا ہوں، سب موجود ہیں۔ بات آئی امامت کی، اولو العزم رسل موجود، جائے گا کون مصلی پر؟ جو جائے گا مصلی پر اس کی عظمت مسلم ہے، قربان جائیے۔ سارے انبیاء موجود تھے، امامت کے مصلی پر میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا موقع آیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہی وعدہ جو عالم ارواح میں انبیاء نے کیا تھا
کہ تمہارے نبی پر جو عظمت والا رسول آئے گا اس پر ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے. تو سرکار کو امام ایکسپٹ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر شکرانہ بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے قیامت سے پہلے تیرے حبیب پر ایمان اور تیرے حبیب کی اقتداء کا شرف ہمیں عطا فرما دیا. تو یہ انبیاء کو معراج کرانی تھی, یہ انبیاء کو معراج کرانی تھی. حضور کی معراج یہ نہ تھی کہ وہ انبیاء کا دیدار کرتے. حضور کی معراج کون سی تھی؟ جو خدا کا دیدار حضور نے کیا وہ حضور کی معراج تھی. یہ تو انبیاء کی معراج تھی. آپ ذرا سوچو, بالکل کنارے کی مسجد کو مسجد اقصی کہتے ہیں, بالکل کنارے. یہ مسجد اقصی بہت عظمت والی مسجد ہے, بہت برکت والی مسجد ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے والے کو اللہ 50,000 سال 50,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک نیکی کے عوض کے اندر اللہ وہاں پر عبادت کرنے والے اور نیکی کرنے والے کو 50,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. بہت عظمت والی ہے وہ جگہ, بہت عظمت والی ہے وہ مسجد. وہ معمولی مسجد نہیں. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام القبلتین, کعبے کے بھی امام, کعبہ بھی قبلہ, اور بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما کر یہ بتا دیا کہ اب جو نبوت چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی وہ میری ہی چلے گی. میں یہاں کا بھی امام ہوں, میں وہاں کا بھی امام ہوں, میں امام القبلتین. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کے بعد دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ براق سدرۃ المنتہا تک سفر میں ساتھ رہا, اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہاں سے پھر سیڑھی لگا دی گئی آسمانی دنیا کی سیر کے لیے, جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا کی سیر کے لیے تشریف لے گئے. اب آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس آگے کے سفر کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے, آبجیکشن اٹھایا جاتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بشری لباس میں انسان اپنے جسم کو لے کر کے اتنا لمبا سفر طے کر لے؟ یہ اعتراض کون کرے گا؟ یہ اعتراض وہی کرے گا جس کے سینے میں اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت اور نبی کی عظمت موجود نہ ہو. جس کے سینے میں اللہ کی قدرت و طاقت اور نبی کی عظمت موجود ہوگی وہ یہ آبجیکشن کبھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ اعتراض کوئی کرتا ہے کہ ایک جسم اس طریقے سے کیسے آسمانوں تک جا سکتا ہے, کیسے پاسبل ہے, تو میں آپ سے بتاؤں کہ درمیان میں کرۂ نار آتا ہے. حضرت آدم بھی تو جنت میں تھے اور جنت ہی سے تو نیچے اتارے گئے, تو درمیان میں کرۂ نار تو ان کو ملا نہیں, اور ملا تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور حضرت عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام تو اس وقت آسمانی دنیا پر موجود ہیں, تو انہوں نے بھی تو یہ کراس کیا ہوگا نا. تو جب ان کو کراس کرنے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوئی, جن کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی تعریف کے خطبے پڑھتے ہوں, موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی تعریف کے خطبے پڑھتے ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضور کی تعریف کے کلمات کہتے ہوں, حضرت آدم کی توبہ بھی حضور کے نام کے وسیلے سے قبول ہوتی ہو, جب یہ اس طرح سے پہنچ سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا کیا کہنا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا کہنا. یہاں ایک اور تھوڑی سی بات، یہ تو پھر بھی نبی ہیں، جبریل امین تو خادم ہے. خادم ہے نا، آپ جانتے ہیں سدرۃ المنتہا فائنل ڈیسٹینیشن، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے آگے نہیں جا سکتے. کوئی بھی فرشتہ سدرۃ المنتہا کے آگے نہیں جا سکتا، وہ لاسٹ اسٹاپ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ادھر آگ جلائی گئی اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ان کو روانہ کیا گیا. جانتے ہیں آپ کتنا کب ڈسٹینس رہا ہوگا، کتنا شارٹ ڈسٹینس. اور کہاں سدرۃ المنتہا، ادھر سے ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے اور سدرہ سے حضرت جبریل امین علیہ السلام روانہ ہوئے. لیکن حضرت ابراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امین وہاں پہنچ گئے. جبریل امین، اتنا لمبا ڈسٹینس جبریل امین نے طے کیا، درمیان میں کوئی چیز نہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں بشر اور نور کے حوالے سے. بشر اور نور کے حوالے سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں، سرکار بشر ضرور لیکن افضل البشر، نور ایسے کہ ان کے جیسا نور کوئی نہیں. نور والے، میں ایک کوشچن کرتا ہوں، سارے انبیاء آسمان تک رک گئے، ٹھیک ہے نا؟ بیت المقدس میں جتنے انبیاء تھے اور جو آسمانوں پر ملے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بس وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے آگے نبی نہیں. اور فائنل اسٹاپ اور فائنل ڈیسٹینیشن حضرت جبریل امین کا سدرۃ المنتہا. تو سید الملائکہ جبریل وہ نور ہے، تو وہاں رک گئے. تو بشر بھی رک گیا، نور بھی رک گیا. اب سدرۃ المنتہا سے آگے مصطفیٰ گئے، کیا کہیں گے ان کو آپ؟ وہ نور تھے یا بشر؟ میں کوشچن کرتا ہوں، جواب دو. بشر بھی رک گیا، نور بھی رک گیا، تو گیا کون؟ اللہ کا حبیب گیا. اور نور کے بھی نور ہے مصطفیٰ جان رحمت، اور بشر سے بھی افضل ہے مصطفیٰ جان رحمت. شان جہاں بشر کی بشریت ختم ہو جاتی ہے، جہاں فرشتوں کی نورانیت ختم ہوتی ہے، وہیں سے مصطفیٰ کی نورانیت اور بشریت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بہت عرف و اعلیٰ مقام ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ذرا سوچو، اتنی تیز رفتار سے جبریل امین آ گئے. حضرت اسماعیل کی گردن پر ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں. ابھی چھری ہاتھ میں لی، گردن کے قریب پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا سے اسٹارٹ لیتے ہیں، چھری کے چلنے سے پہلے حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اتنا لمبا ڈسٹینس اتنے شارٹ پیریڈ میں آپ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ہر مکتبہ فکر کا آدمی ایکسپٹ کرتا ہے جبریل کی رفتار. توجہ چاہوں گا، کس کی رفتار کو؟ کس کی رفتار کو؟ جبریل. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں کے دہانے پر تھے. رب نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ، یوسف کو اپنے ہاتھوں میں اپنے پروں میں اٹھا لو. یوسف علیہ السلام کنویں میں گرتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے اسٹارٹ لیتے ہیں جبریل امین. تہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پر میں حضرت جبریل امین یوسف علیہ السلام کو لے لیتے. کون جبریل؟ جنہوں نے مصطفیٰ کا قدم چوما تھا. کون جبریل؟ جس نے مصطفیٰ کا قدم چوما تھا. ارے نادانو، تم غلام کی رفتار کو مان لیتے ہو، آقا کی رفتار کو نہیں مانتے. جبریل تو غلام ہے، مصطفیٰ ان کے آقا ہیں.
جبریل تو خادم ہے، مصطفیٰ مخدوم ہے۔ جب غلام کی رفتار یہ ہو سکتی ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو؟ کیا ہو؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم آسمانی دروازے تک پہنچتے ہیں۔ جبریل امین نے ڈور دستک دی۔ اللہ اللہ، میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث کی ایک کتاب میں بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی مرتبہ اپ ڈاؤن کرتے تھے سرکار کی بارگاہ میں، وہی لے کر آتے تھے اور جاتے تھے، کبھی دروازے پر دستک دینے کی ضرورت پیش آئی؟ جاتے تھے، آتے تھے۔ آج معاملہ عجیب ہے، سرکار کو لے کر جا رہے ہیں، سرکار کو لے کر جا رہے ہیں اور آسمان کا دروازہ بند، جبکہ واقعہ تو یہ ہے کہ جنت سجا دی گئی، حوریں آج تیار ہو کر کے بیٹھی ہیں، فرشتے ویٹ کر رہے ہیں کہ آج ہماری معراج ہونے والی ہے، حضور کو دیکھنے والے ہیں ہم۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، لیکن آسمان کا دروازہ بند کیوں؟ حدیث شریف میں ہے دروازے پر حضرت جبریل نے دستک دی، آسمان کے پہلے آسمان کے دروازے کے فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا نا جبریل۔ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبریل امین نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ کب بلائے گئے ہیں آج؟ ہاں بلائے گئے، رب نے بلایا ہے۔ دروازہ کھلا، جیسے دروازہ کھلا آسمان کا، فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا مرحبا، استقبال کیا سرکار۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ریگولر اپ ڈاؤن کرنے والے کے لیے دروازہ بند نہیں، اور جب حضور کے آنے کا وقت ہوا تو دروازہ بند کیوں؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا سبب ہے؟ تو یاد رکھیں، آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ یوں تو سب چلتا رہتا ہے، یوں تو سب چلتا رہتا ہے، لیکن جب پتا چلتا ہے کہ افسر آج وزٹ کرنے والا ہے تو بالکل قانون کا خیال رکھا جاتا ہے، تب بالکل قانون کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی قانون کے خلاف کام نہ، ورنہ خیر نہیں۔ تو آج قانون کا خیال رکھا جائے، حضور دروازہ بند، آج قانون کا، سرکار ہم قانون کو فالو کر رہے ہیں، قانون کا خیال رکھا جائے۔ اللہ اللہ، پہلے آسمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام نظر آئے، حضرت آدم نے ویلکم کیا، استقبال کیا سرکار کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے آسمان کا مشاہدہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، پھر پانچویں آسمان، پھر چھٹے آسمان، پھر ساتویں آسمان، اور پھر سرکار آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک جبریل امین صاحب جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور بس میری منزل یہی ہے، یہی میری منزل ہے۔ یہ کیا ہے سدرۃ المنتہا؟ ایک درخت ہے، اس کے ایک پتے کے، اس درخت کے ایک پتے کی سائز کتنی بڑی ہے معلوم؟ اس درخت کے جو سدرۃ المنتہا جس کو کہتے ہیں، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے ایک پتے کی سائز اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک پتے میں پوری مخلوق سما جائے، اتنا بڑا ہے وہ، اور اس پر فرشتے موجود، سارے فرشتے ویٹ کر رہے تھے، سب ڈیوٹی چھوڑ کر وہاں جمع ہے، کیوں؟ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، آج ان کی معراج کا وقت ہے، جنت سج دھج کر کے آئی سرکار کے سامنے،
سرکار نے دیکھا، بہت سارے مشاہدات کیے، میرے پاس وقت ابھی اتنا نہیں کہ میں ان مشاہدات کا تذکرہ کروں، ابھی تو آیت پر میں آنے والا ہوں، میں تو ابھی صرف تمہیدی گفتگو پر چل رہا ہوں اور مختصر سفر معراج کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جنت سج دھج کر آئی، سرکار نے دیکھا، جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں کیا دیکھا؟ حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ جنت میں حضور نے سنی۔ سفر معراج سے ریٹرن ہوئے، پوچھا بلال کیا کرتے ہو تم، کیا پڑھتے ہو؟ کہ تم چلتے زمین پر تھے اور میں جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ کو سن رہا تھا۔ بلال عرض کرتے حضور بس میری ایک ہی عادت ہے، ہر نماز کے بعد آپ پر درود اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے چلتا یہاں تھا، چلنے کی آہٹ جنت میں آپ کو سنائی دے رہی۔ جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، پھر وہاں رف رف کا اہتمام کیا گیا۔ اب یہاں سچویشن بالکل چینج، حضور سے پہلے تقریباً انبیاء کے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے تھے اور ان سے کہا تھا حل لک حاجت۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے پوچھا تھا حل لک حاجت، اے ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہے ضرور لیکن تجھ سے نہیں، تجھ سے۔ کہا اچھا جس سے حاجت ہے اس خدائی سے اپنی حاجت پیش کر دیجئے۔ کہا اس سے کیا عرض کروں، وہ تو حاجت پیش کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ تو جبریل امین نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا، جب انہیں چاہ میں کنویں کے اندر جب ڈالا جا رہا تھا تو ان سے پوچھا تھا حل لک حاجت یا یوسف، اے یوسف تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اس طریقے سے جبریل امین نے بہت سارے انبیاء سے پوچھا تھا، لیکن آج معاملہ جدا ہے، آج معاملہ جدا ہے۔ اب جب سدرہ سے آگے حضور جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اب میرے مصطفیٰ پوچھتے ہیں حل لک حاجت یا جبریل۔ میرے انبیاء بھائیوں سے جبریل تم نے پوچھ لیا تھا، آج میں تمہیں پوچھتا ہوں تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اے جبریل تمہاری کوئی حاجت؟ عرض کرتے ہیں ہاں ایک ہی حاجت ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پر اتنے بڑے ہیں کہ پورا پل صراط میرے پر میں ڈھک سکتا ہے، میں اپنا پر پھیلا دوں تو پورا پل صراط میرے پر سے ڈھک سکتا ہے۔ بس ایک ہی آرزو ہے، آپ کی امت جب پل صراط سے گزرنے والی ہو نا تو رب کی بارگاہ میں آپ میرے لیے اتنی گزارش اور میری یہ حاجت پوری کروا دیں کہ آپ کی امت پل صراط پر قدم نہ رکھے، میں اپنے پر کو پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت پل صراط کی بجائے میرے پر سے گزر کر جائے۔ جبریل امت حضور کی پر بچھانے کی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ فکر دیکھو کس کی فکر ہے، ہماری فکر کیا ہے؟ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، یہ ہے پل صراط، اور کہاں پر ہے؟ جہنم کے اوپر، جہنم کے اوپر، یہ ہے پل صراط، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس سے گزرنا ہے۔ جبریل کہتے ہیں آپ کی امت جب گزرنے والی ہو تو میں اپنا پر بچھا جاؤں۔ آپ ذرا سوچو، تھوڑا سا ٹھنڈا دماغ رکھ کر کے ذرا اتنا سوچو، جبریل سے ہمارا کنیکشن کیا ہے؟
ریلیشن کیا ہے؟ کیا ریلیشن ہے جبریل سے؟ نہ ہم جبریل کی امت ہیں، پھر ہماری فکر جبریل کو اتنی کیوں؟ ایک بہت پیاری بات عرض کرتا ہوں، اتنی کیوں؟ ہر نبی کا معاملہ جدا ہے اور ہر نبی کا مقام مرفوع اعلیٰ ہے، لیکن ہر نبی اپنی امت سے محبت کرتے تھے، لیکن جتنا حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اتنا کوئی نبی اپنی امت سے پیار نہیں کرتا۔ دلیل دیتا ہوں، جب امت نے ستایا، نوح علیہ السلام کی امت نے دعوت قبول نہیں کی، تکذیب کی، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی تھی، وہ دعا کر دے، اس دعا کے عوض کے اندر اللہ عز و جل ان کی دعا کو قبول بھی کر کے جو دعا مانگے وہ دعا قبول فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کی دعا کی، قوم ہلاک ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن آپ ذرا دیکھو، طائف کے بازار کے اندر میرے مصطفیٰ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، رب نے بھیجا ہے، اگر آپ کہہ دیں تو بستیوں کو تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت بن کر کے آیا ہوں، زحمت بن کر کے نہیں آیا۔ فرشتے جانتے ہیں کہ سرکار کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے، ایسی تکلیف کے اندر بھی جب دعا کا وقت آتا ہے تو جانتے ہیں آپ، سرکار وہ ایک دعا نہیں کر لیتے، اور جب اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ وہ دعا کر لیتے تاکہ یہ ستانے والے ہلاک ہو جائیں، تو سرکار فرماتے نہیں، میں اس دعا کو بچا کے رکھا ہوں، قیامت میں میری امت کے لیے اس دعا کا استعمال کروں گا۔ تو جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کو اپنی امت سے پیار ہے اور حضور کو خوش کرنا ہے۔ جملہ یاد رکھو، اگر ہو سکے تو آج اس کو دل کے اندر بٹھا کر کے جاؤ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ سب حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ فرشتے کو دیکھو، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، سب جانتے ہیں کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ جبریل نے امت کا بھلا چاہا، اور کیا بھلا چاہا؟ ہمیں پر بچھانے کا موقع مل جائے، آپ کی امت ہمارے پر سے گزر جائے۔ اعلیٰ حضرت بھی بڑے مؤدب، پہلے تو کہہ دیا انہوں نے، اہل صراط جبریل امی کو اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں، یعنی پر جو ہے اس کو زمین بنا دیں۔ اہل صراط، اے پل صراط پر جانے والوں، جلدی سے روح امی کو خبر کرو کہ حضور کی امت گزرنے والی ہے، اپنے پروں کو فرش بنا دیں۔ پھر خیال آتا ہے اعلیٰ حضرت کو، فرشتے کے پر سے گزر کر کے، یہ تو جبریل امین کا پر ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور پھر حضور کے ہوتے ہوئے جبریل کے پر سے مدد مانگی جائے؟ نہیں، فوراً کہتے ہیں، کیا خوب کہتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضور ہمیں جبریل کی پر کی بھی ضرورت نہیں، آپ اگر چاہیں تو پل کے جھپک کے پل صراط سے گزار سکتے ہیں۔ کیا شان ہے! اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اپنے دل کو ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ قربان جائیں۔ لیکن جبریل حضور کو خوش کرنے کے لیے پر بچھانے کی بات کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اللہ بڑے رف پر جا رہے ہیں، جانتے ہیں آپ، نئی جگہ، کوئی بھی نہیں، معراج ہوئی انبیاء کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے بعض صوفیہ فرماتے ہیں، ان کی جو ہے وہ نار نمرود میں معراج ہوئی، کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا
تو مولا کا جلوہ انہوں نے دیکھا کہ اس کریم نے آگ کو باغ میں بدل دیا. یہ ان کی معراج ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معراج چھری کے نیچے ہوئی کہ چھری چلائی گئی, قدرت کا کرشمہ دیکھا کہ چھری گردن پر چلنے کی بجائے مینڈے کے گردن پہ چلے. اللہ اللہ. صوفیہ فرماتے ہیں مولا کو حبیب کو بھی معراج کرانی. معراج موسیٰ علیہ السلام کی معراج کوہ طور پر ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تجلی دیکھی تو اس تجلی کو پروردگار نے پہاڑ پر ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو پہاڑ بھی دیکھ رہا تھا معراج کے منظر کو, نارے نمرود دیکھ رہی تھی معراج کے منظر کو, چھری اور رسی دیکھ رہی تھی اسماعیل کے معراج کے منظر کو, لیکن اپنے حبیب کو ایسی جگہ معراج کرائی کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو. مصطفیٰ خدا کو دیکھیں, خدا مصطفیٰ کو دیکھیں. یہ ایسی معراج تھی کہ اس معراج کا کیا کہنا, کوئی دیکھنے والا نہیں. محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں, میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی کو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. یہاں سے صوفیہ ایک بہت اچھا معنی اخذ کرتے ہیں کہ سرکار جب رب کے دیدار میں محو تھے تو کہیں حضور نے نہیں دیکھا, آپ کی نظر بالکل لگی ہوئی تھی. اب یہاں رویت باری تعالی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی خدا کو دیکھا؟ تو مدارج النبوہ شریف میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 33 معراج اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو 2 مرتبہ دیکھا, ایک ماتھے کی آنکھ سے دیکھا اور ایک دل سے دیکھا. اب آپ دیکھیں, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کر فجر کی مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے ہی رہے اور غور و فکر میں ڈوب گئے غور و فکر. یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا, نہ کھایا نہ پیا نہ کسی سے کلام کیا. ظہر کا وقت ہوا, ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز کے بعد پھر غور و فکر میں ڈوب گئے, نہ سرکار نے کھایا نہ پیا. عصر کا وقت ہوا, عصر کی نماز حضور نے پڑھائی, پھر غور و فکر میں ڈوب گئے. صحابہ کو حیرت ہوئی, پریشان ہوئے صحابہ کرام کہ آخر کیا بات ہے کہ آج آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں نہ کسی سے کلام کر رہے ہیں بلکہ غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. خیر تو ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, لیکن کون جائے حضور سے پوچھنے کے لیے, کون جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب تھے کہ بہت سارے لوگ ان کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے, بہت قریب تھے. اور جو بہت قریب ہوتے ہیں وہ کچھ بھی بات پوچھ سکتے ہیں. تو صحابہ نے متفقہ طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا جا کر تم دیکھو تو صحیح کیا بات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کیے, اپنی گردن کو جھکائے, غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. میں گیا اور میں نے جا کر اس طریقے سے حضور کو دیکھا تو سرکار کے چہرے پر تبسم, ہونٹوں پر تبسم تھا, سرکار مسکرا رہے تھے. میں نے سلام کیا حضور کو, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, اور پھر میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خیر تو ہے؟ آج صبح سے آپ کلام بھی نہیں کر رہے ہیں, کچھ کھا بھی نہیں رہے, کچھ پی بھی نہیں رہے. سرکار فرماتے ہاں
آج صبح سے میرا مولا مجھے میدان قیامت کی سیر کرا رہا ہے. میرا مولا مجھے میدان قیامت کی سیر کرا رہا ہے اور مجھے وہ بندہ بھی دکھا دیا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہے. اچھا سرکار، یہ آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ معاملہ یہ ہے، جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا وہ بندہ مجھے دکھائے گا. ہوا یوں کہ اس بندے کو جب جہنم سے نکالا گیا جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، نکالا گیا تو جہنم سے باہر نکالا گیا، نہر حیات اس پر جاری کی گئی، وہ توانا ہو گیا، اس کے چہرے کو پھیر دیا گیا. اس نے دیکھا دوزخ کی آگ سے اس کا چہرہ پھیر دیا گیا. اس نے سامنے دیکھا ایک پہاڑ نظر آیا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا مجھے اس پہاڑ کے قریب کر دے، یہاں کی تپش آ رہی ہے. رب نے فرمایا، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب نے فرمایا کہ ابھی میں تجھے پہاڑ سے قریب کر دوں گا تو آدم کی اولاد ہے، پھر کچھ مانگے گا؟ کہا مولا میری دعا قبول فرما. رب نے پہاڑ کے قریب کر دیا تو اس کو دور ایک درخت نظر آیا جس کے نیچے پانی کا چشمہ بہ رہا تھا. پھر وہ مولا سے کہتا ہے، مولا بہت پیاس لگی ہے، درخت کے نیچے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، مجھے اس درخت کے پاس کر دے تاکہ میں پانی سے سیراب. تو مولا فرماتا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا تم آدم کی اولاد ہو، ایک سوال پورا کروں گا، دوسرا سوال کرو گے؟ کہا مولا تو رحمان الرحیم ہے، کر دے مجھے وہاں پر. رب وہاں بھیج دے گا. جب وہ وہاں پہنچے گا تو سامنے دیکھے گا، وہاں درخت کے پاس پہنچنے کے بعد ایک بہت خوبصورت دیوار نظر آئے گی اور وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہوں گے. وہ کہے گا مولا مجھے اس کے قریب کر دے. تو مولا ڈانٹے گا اسے، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک سوال پورا کروں گا پھر تو دوسرا سوال کرے گا. کہا مولا مجھے کر دے وہاں پر. مولا وہاں بھیج دے گا. پھر اس کے بعد اسے ایک دروازہ نظر آئے گا اور اس دروازے کے اندر محل نظر آئیں گے. وہ مولا سے کہے گا مولا مجھے اس دروازے کے قریب کر دے. وہ جب اس دروازے کے قریب کر دیا جائے گا تو پھر اب مولا اسے پوچھے گا. اب مولا پوچھے گا، اندر جنت کے محل نظر آ رہے ہوں گے تو مولا اس سے پوچھے گا، میرے بندے تیری دنیا کتنی بڑی؟ اس کہے گا مولا دنیا میں تو ایک چھوٹی سی زندگی چھوٹے سے علاقے میں گزارنے والا، دنیا تو بہت بڑی ہے. کہا اگر اس کے برابر جنت تجھے دے دی جائے تو اب وہ کہے گا مولا تو خدا ہو کر تیری شان کے لائق تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے. تو مولا فرمائے گا میں استہزاء نہیں کرتا، جا دیکھ وہ جنت میں تیرا محل ہے، جنت میں داخل ہو جا. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو جھومتا ہوا جائے گا. تو اس کو سرکار فرماتے ہیں اس کو جھومتا ہوا دیکھ کر مولا اپنی شان کے مطابق ضحک فرمائے گا، یعنی مولا اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا. سرکار فرماتے ہیں رب کو مسکراتے دیکھ کر میں بھی مسکرا اٹھا. یہیں سے فرماتے ہیں کہ جب سرکار مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر خدا کو دیکھ سکتے ہیں تو جب مقام دنا فتد اللہ پر فائز ہوئے ہوں گے تو کیا اپنے مولا کا دیدار نہیں کیے ہوں گے؟ یقیناً دیدار کیا. اس کو اگر ثابت کرنا ہو تو قرآن کی کئی آیتیں ہیں، یہ وقت اس کو ثابت کرنے کا نہیں ہے. بس آپ سمجھیں حضور نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. غیر مقلدین کا ایک اعتراض. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب معراج کے سفر کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ جس رات کا تم تذکرہ کرتے ہو سرکار اس وقت میرے بستر کے قریب تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں معراج ہوئی ہے
ہجرت کے 1 سال پہلے. کب ہوئی ہے؟ یاد رکھو اسے. کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے 1 سال پہلے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد. تو یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جس معراج کی بات کر رہی ہیں اس معراج سے مراد وہ جو سرکار کو 33 معراجیں ہوئی ان میں سے ایک معراج ہے. اور یہ جو معراج ہوئی یہ جسمانی معراج کی مصطفیٰ اپنے جسم کے ساتھ ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوئے. اسے ذہن میں رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اب آئیے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کی طرف آ جاتے ہیں. آیت شروع ہوتی ہے سبحان سے. سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. یہ آیت کریمہ اس کے حوالے سے بالکل ذہن میں ہمیشہ کے لیے ایک قانون محفوظ کر لو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات سرکار سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب پر اعتراضات ہوئے، لیکن سب کے اعتراضات کا جواب سب نبیوں نے خود دیا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے اعتراض حضور پر ہوتا حضور چپ رہتے جواب مولا دیا کرتا تھا. معراج کے سفر سے جب حضور لوٹے اور لوٹنے کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب مولا نے دیا. اور مولا نے جواب کا سلسلہ جو شروع کیا تو آیت نازل فرمائی تو ابتدا کی سبحان سے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جانے والے کو دیکھنے والوں تم جانے والے کو صرف نہ دیکھو، ذرا دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے. اگر لے جانے والے کو کمزور سمجھتے ہو تو سفر پر اعتراض کرنا، اور اگر لے جانے والے کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہو تو یہ تو کچھ بھی نہیں. اس سے بڑا سفر بھی مولا چاہے تو اپنے بندے کو کرا سکتا. اور یہ ایک امتحان ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا. تو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اپنے رسول نہیں فرمایا، اپنے نبی نہیں فرمایا، اپنے بندے خاص کو. اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ سارے مفسرین اور سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اسرا بعبدہ جو کہا گیا تو عبدہ سے مراد حضور ہی ہے. نام نہیں لیا گیا، نہ رسول کہا گیا، نہ نبی کہا گیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، عبد ہی کہا گیا. لیکن سب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں حضور ہے. اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ اتنی بڑی عظمت والا حضور کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو عبد ہی کہتے ہی سمجھ میں آتی. دوسری چیز یہ عبد ہی کیوں کہا؟ جب حضور خدا سے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اس سے کم کا فاصلہ، تو رب نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب کس لقب سے آج تمہیں یاد کروں، کس لقب سے یاد کروں؟ تو حضور نے کہا مولا میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہتے. کتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھو اس کو سمجھو، غور سے سمجھو. بلندی پر پہنچ کر آدمی کو تکبر آ جاتا ہے، بلندی پر پہنچ کر آدمی کو گھمنڈ آ جاتا ہے، بلندی پر پہنچ کر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے لیے تواضع پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میرے لیے یہی کافی ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ کر، بندہ کہہ کر پکارے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو لیلا، مختصر سی رات کے مختصر سے حصے۔ یہ لیلا پہ جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے، قلت بیان کر رہی ہے، مختصر سے حصے۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی کے تذکرے کے بعد فرمایا گیا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ یہ برکتیں کیا ہیں؟ تو دو قول ملتے ہیں، ایک تو سرسبز و شاداب، علاقہ بہت زیادہ ہریالی والا، باغ وغیرہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں کئی انبیاء کرام، بعض روایتوں کے مطابق 70,000 انبیاء کرام کے مزارات وہاں پر ہیں۔ تو اللہ نے ان علاقے کو برکت والا فرمایا جہاں نبیوں کے مزار ہیں۔ پتہ چلا جہاں انبیاء کے مزار ہوتے ہیں وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں بلایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شرف سے مشرف میں، دیدار الہی سے مشرف ہو کر جب پلٹے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم ملے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کی امت کے لیے رب نے کیا دیا؟ سرکار نے فرمایا 50 وقت کی نماز، کم نہیں کرا رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کم نہیں کروا رہے کہ جائیے آپ اپنے رب سے کہیے کہ 50 پاسبل نہیں، کم کرائیے، نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور آپ کی امت سے کہنا کہ جنت میں درخت لگائے، جنت میں درخت لگائے، پودے لگائے۔ سرکار نے فرمایا جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت سے کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، جو یہ پڑھے گا جنت میں پودے لگانے کا ثواب اللہ اسے عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کیا قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر۔ کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ آپ کی امت کو بولیے میرا سلام۔ ایک بار کہا نا انہوں نے، ایک بار کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ احسان حضور کی امت پر سلام کا جو فرمایا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہنا، تو یہ اتنا سرکار کو پسند آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور میری امت کا اتنا خیال کہ میری امت کو سلام پیش کر دیا۔ تو سرکار نے اپنی امت سے فرما دیا کہ دیکھو وہ تو میری وجہ سے تم پر ایک بار سلام بھیجے، لیکن ہیں میرے جد، اب تمہاری بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ تم بھی سلام بھیجو۔ اس لیے ہر نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ میں ہم درود ابراہیم پڑھ کر ان پر سلام پیش کرتے ہیں، گویا ان کا ایک بار سلام پیش کرنا میرے مصطفیٰ نے قبول بھی فرما لیا، اور اس طریقے سے قیامت تک جتنے بھی مسلمان نماز پڑھیں گے ہر نماز کے اندر مصطفیٰ پیارے کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام پر سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک کوشچن پھر ذہن میں آتا ہے، چھٹے آسمان پر حضور آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نماز کم کرانے کے لیے کہا، 7ویں پر ابراہیم تھے انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہنا چاہیے تھا نا، مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے، کہ آپ کی امت اتنا نہیں پڑھ سکے گی۔ تو یاد رکھیں خلیل اور کلیم میں فرق ہوتا ہے۔
خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے، سب مولا کی مرضی ہوا کرتی ہے، اس لیے انہوں نے مولا کی مرضی کے آگے اپنی مرضی پیش نہیں کی۔ اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی مرضی خدا چاہے، مصطفیٰ حبیب ہے، ان کی مرضی خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے۔ اور کلیم اللہ سے ہم تکلم ہونے والے، ان کو رب قدیر کے دیدار کی بڑی تڑپ تھی نا، رب ارینی کہا تھا انہوں نے، تو مولا آج ان کی تمنا پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم نے مانگا ضرور تھا، لیکن ڈائریکٹ تم دیکھ سکو یہ تمہاری پوزیشن نہیں تھی، لیکن آج تمہاری تمنا ہم پوری کر دیتے ہیں۔ بار بار کم کرانے کی بات کرو، محبوب بار بار آئیں گے اور میرا جلوہ دیکھیں گے، ان کی آنکھوں میں تم میرا جلوہ دیکھ لیا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے حضور، اچھا ہوتا اس طریقے سے ہی پوسیبل تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے نا، پھر ایک بار خدا کو دیکھ کر کے آئیے، میں آپ کی آنکھوں میں رب کا جلوہ دیکھ لوں گا، لیکن نہیں، یہاں بھی وہی بات، آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ سکی، یا اللہ، نبی بھی جانتے ہیں کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اگر امت کی تکلیف کا تذکر آئے گا تو حضور ہر تکلیف گوارا کر لیں گے۔ جہاں حضور کی تکلیف، حضور کو امت کی تکلیف یاد دلائی گئی، سرکار واپس تشریف لے گئے اور 9 مرتبہ گئے اور بتا دیا میرے امتیوں تم غم نہ کرو، میں تمہارے لیے موجود ہوں اور تمہاری ہر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مولا کی شان بھی بڑی نرالی، بڑی نرالی۔ 50 وقت کہہ دیا تھا تو کہا محبوب کوئی بات نہیں، پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50 ہی کا، ثواب 50 ہم دیتے ہیں تو دے ہی دیتے ہیں، کم نہیں کرتے ہیں، ثواب ہماری طرف سے اتنا ہی ملے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور بڑی تفصیلی گفتگو ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا اور عام طور پر آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، میری عادت بہت مشکل سے 50 منٹ یا 1 گھنٹہ بولنے کی ہے، اور آج میں اگر گھڑی دیکھوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کم و بیش 1.5 پونے 2 گھنٹے تک میری گفتگو ہوئی، اور ابھی سورہ نجم تک نہیں پہنچ پایا، اور عبد، لیلہ، مسجد حرام کی فضیلت، مسجد اقصیٰ کی فضیلت، سبحان کی فضیلت، اس پر تو ابھی آیا ہی نہیں ہوں۔ بس مختصراً میں یہ عرض کروں گا، آج کی رات معمولی رات نہیں، اب یہ آخری بات، آج کی رات معمولی رات، عرفات کا میدان دعا کی قبولیت کی جگہ ہے نا، بولیے یار، ٹھنڈے ہو گئے کیا؟ عرفات کا میدان کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے نا، گناہ کی معافی کی جگہ ہے نا، یہ عرفات کا میدان ہے کیا؟ حضرت آدم نبی، حضرت حوا ولیہ، یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہو سکتی، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ عقیدہ، عورت ولیہ تو ہو سکتی ہے، نبیہ نہیں ہو سکتی، نبی مرد ہی ہوں گے۔ تو عرفات کے میدان ایک نبی کی ملاقات ولیہ سے ہوئی، یعنی 300 سال سے حضرت آدم اور حضرت حوا جدا تھے، اور عرفات میں ایک دوسرے مل لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے۔ نبی کی ملاقات ولیہ سے ہوئی، جس میدان، اس میدان میں احرام کی حالت میں 90 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر 10ویں کی صبح صادق سے پہلے تک، صبح صادق تک اگر کوئی پہنچ جائے مسلمان تو اس کا حج ہو جاتا ہے، اگر اتنے پیریڈ میں نہ پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر پہنچ گیا تو فرمایا گیا اس دن پہنچ کر کے اگر کوئی یہ سوچے کہ آج میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوں گے یا نہیں، تو یہ اس دن کا سب سے بڑا گناہ، یعنی وہاں مولا گناہ معاف فرمائی دیتا ہے۔ تو وہ جگہ کیا ہے؟ ایک نبی کی کس سے ملاقات کی جگہ ہے؟ بولیے ولیہ سے۔ ہم لوگ عرس مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ چونکہ ولی کی ملاقات قبر میں نبی سے ہوتی ہے،
انتقال ہوا، قبر میں اتارے گئے، حضور کا دیدار نصیب ہوا، تو ولی کی ملاقات نبی سے جس دن ہوئی اس دن کو ہم عرس مناتے ہیں، یعنی ان کے وصال کی تاریخ کو عرس مناتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ولی کی ملاقات نبی سے ہو تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو تو وہ ملاقات کے وجہ سے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو جو رات خدا کی ملاقات مصطفیٰ سے ہو رہی ہو، اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ رات آج ہی کی رات ہے، آج نبی اور ولی کی ملاقات نہیں، نبی اور خدا کی ملاقات کی رات ہے۔ جو مانگو گے اللہ اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرما دے۔ تو آج مانگنا ہے انشاءاللہ، اللہ سے بھیک مانگنی ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، زندگی کی تبدیلی کی خیرات مانگنی ہے، اور قانون الہی اور قانون رسول کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ مانگنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیں۔ آج کی رات کا ایک بہت بڑا انعام جو ہمیں میسر ہوا وہ یہ ہے کہ آج ہی کی رات کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ بس اس کی حفاظت کرو۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا۔ جو تحفہ حضور نے دیا ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آقا کے تحفے کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ مصطفیٰ کے تحفے کی قدر نہیں کرتے، تحفے کی قدر نہیں کرتے۔ آج کے بعد عہد کرو، جان بوجھ کر کے انشاءاللہ ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کرو گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ اجتماع کا شیڈول جو بنایا ہے وہ 2 بجے تک بیان کا میں نے رکھا، اور 2 بجے بیان کے بعد ذکر و دعا، لیکن میں ذکر و دعا کے بعد آپ کو فوراً سحری کے لیے جانے نہیں دوں گا۔ انتظام ہے، اللہ ان ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے سحری کا انتظام کیا ہے، لیکن میں آپ کو سحری کے لیے جانے نہیں دوں گا۔ پہلے ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، لیکن دعا کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کے بعد صلاۃ و سلام، اور جائیے گا نہیں آپ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرمایا، شب معراج اگر کوئی شخص 12 رکعت نماز پڑھے نفل، چاہے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، چاہے 4 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 12 رکعت مکمل کرے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے وہ پڑھے، اس طرح سے 12 رکعت پڑھے، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں جو بھی حاجت پیش کرے گا، شب معراج کے صدقے میں اللہ اس کی حاجت کو پوری فرمائے گا۔ میں چاہتا ہوں اس اجتماع میں جتنے بھی ہیں کوئی یہ 12 رکعت پڑھے بغیر نہ جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے آپ شیورٹی دیں، پڑھیں گے نا انشاءاللہ العظیم؟ 2 ہی بجے ہیں، اور ذکر دعا اور 12 رکعت اور یہ وظیفہ انشاءاللہ العظیم 3 بجے تک ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سحری کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ منتظمین اور مسجد کے ذمہ داران شاید جن لوگوں کو نیچے نماز کے لیے جگہ نہ ملے گی ان کے لیے شاید اوپر کھول دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العظیم امید ہے کہ سیٹنگ ہو جائے گی۔ تو ذکر و دعا کے بعد یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ ترکیب پھر ایک بار سمجھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیے انشاءاللہ العظیم، اور 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر لیں، یا 4 رکعت کے بعد سلام پھیریں۔ اس طریقے سے آپ 12 رکعت سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں، اور 12 رکعت مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو آپ
پیش کریں، وہ کریم ہے، محبوب کی ملاقات کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہر سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں تشریف لائیں، دوست احباب و متعلقین کے ساتھ، اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ اللہ اپنے حبیب کی نالے نے پاک کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔